نصیب یوں میرا جاگا، درود پڑھ پڑھ کر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہ علم توقیت کا درس نمبر 4 ہے، اور اس سے پہلے ہم نے درس نمبر 3 میں کیا پڑھا اس کا اعادہ۔ تو ہم نے نصف النہار کا باب پڑھا تھا۔ نصف النہار کے باب میں ہم نے نہار شرعی اور نہار حقیقی کا فرق معلوم کیا کہ نہار شرعی جو ہوتا ہے یہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ نہار شرعی کہلاتا ہے، اور اس کا جو نصف نکلے گا وہ نصف النہار شرعی یا ضحوہ کبریٰ کہلائے گا۔ اور پھر نہار حقیقی جو ہوتا ہے وہ آفتاب کا پہلا کنارہ، آفتاب کی پہلی کرن چمکنے سے لے کر کے اور آفتاب کے آخری کنارے کے ڈوبنے تک کا جو وقت ہوتا ہے یہ نہار حقیقی کہلاتا ہے۔ اور نہار حقیقی کا جو نصف ہے وہ نصف النہار حقیقی یا ابتدائے ظہر کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے اس کے نکالنے کا قاعدہ بھی پڑھا۔ قاعدہ نمبر 1 پڑھا تھا کہ دونوں اوقات کا مجموعہ لے لیا جائے۔ اگر ہم نصف النہار حقیقی نکالنا چاہ رہے ہیں تو طلوع اور غروب کے اوقات کا مجموعہ لیں، پھر اس کو آدھا کر کے غروب آفتاب سے اس کو کم کر دیں یا طلوع آفتاب میں اس کو بڑھا دیں تو ہمارے پاس نصف النہار حقیقی کا وقت نکل کر کے آئے گا۔ اور اگر ہم نصف النہار شرعی نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی یہی طریقہ استعمال کریں گے کہ ہم دونوں اوقات کا مجموعہ لیں گے، پھر اس کا آدھا کر کے ہم اسے یا تو غروب آفتاب سے کم کریں گے یا صبح صادق پر بڑھائیں گے تو ہمارے پاس ضحوہ کبریٰ کا وقت نکل کر کے آئے گا۔ پھر دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ دونوں اوقات کا مجموعہ لیں، پھر اس میں اگر 12 گھنٹے والی گھڑی سے ٹائم ہے تو ہم 12 اور بڑھا دیں، اور 12 بڑھا کر کے ہم اسے 2 پر تقسیم کر دیں، جو وقت نکل کر کے آئے گا وہ نصف النہار حقیقی کا وقت ہوگا۔ اور اگر ہم صبح صادق کے وقت سے ایسا کرتے ہیں تو یہ نصف النہار شرعی کا وقت ہوگا۔ اور تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، اور دوسرے قاعدے میں یہ بھی کہ اگر اوقات 24 گھنٹے والی گھڑی سے ہوں تو وہاں پر ہمیں 12 بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا مجموعہ لیں یا صبح صادق اور غروب آفتاب کا مجموعہ لیں اور اس کا آدھا کر دیں تو ہمارے پاس نصف النہار شرعی یا نصف النہار حقیقی نکل کر کے آ جائے گا۔ تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم طلوع و غروب کا مجموعہ لیں، پھر اس کا آدھا کر کے اس میں 6 گھنٹے اور اضافہ کر دیں تو ہمارے پاس نصف النہار حقیقی کا وقت نکل کر کے آئے گا۔ اور مزید ضمناً ہم نے اسی میں پھر تعدیل مروج وغیرہ اور بغیر کیلکولیٹر کے بھی معیاری زوال، وقت زوال نکالنے کا قاعدہ پڑھا کہ بغیر کیلکولیٹر کے اگر ہم کو نکالنا ہے تو ہم 12 میں تعدیل ایام اگر پلس میں ہے تو زائد کریں گے اور اگر مائنس میں ہے تو کم کریں گے، یہ ہمارے پاس بلدی زوال کا وقت آئے گا۔ پھر اس میں یہ تعدیل مروج کا اضافہ کر کے یا تعدیل مروج کی کمی کر کے ہم جو ہے معیاری زوال حاصل کر سکتے ہیں، خاص اپنے شہر کا زوال حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے ماسبق میں پڑھا۔ اب آئیے یہاں پر ایک چیز کا تصفیہ کر لیا جائے۔ بے توجہی میں اپنے پرانے دوسرے سبق میں
تعدیل ایام کا طریقہ بتاتے وقت بے توجہی میں ایک جگہ پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی اور میں غلط بول گیا۔ وہاں پر میں نے کہا کہ تعدیل ایام فرضی اور حقیقی سورج کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اگر فرضی سورج ہمارے سر پر بعد میں آ جائے، پہلے آئے، اور حقیقی سورج بعد میں آئے، فرضی سورج ہمارے سر پر پہلے آ جائے اور حقیقی سورج بعد میں آئے، تو جو فرق ہوگا یہ تعدیل ایام زائد کہلائے گا اور پلس میں لکھا جائے گا۔ اور اگر اس کا برعکس ہو، یعنی اگر فرضی سورج بعد میں آئے اور ہمارا حقیقی سورج پہلے آ جائے، تو ایسی صورت میں جو تعدیل ایام ہوگا وہ ناقص ہوگا اور اس کو مائنس میں لکھا جائے گا۔ میں گزشتہ سبق میں دونوں جگہ پر مائنس بول گیا تھا، تو آپ اس کا ازالہ کر لیں اور ایک جگہ پر پلس، دوسری جگہ پر مائنس کر لیں۔ جب حقیقی سورج بعد میں آئے اور فرضی سورج پہلے آ جائے تو یہ تعدیل ایام زائد ہے اور پلس میں لکھی جائے گی، اور اگر حقیقی سورج پہلے آتا ہے اور فرضی سورج بعد میں آتا ہے تو یہ تعدیل ایام ناقص ہے اور اس کو مائنس کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اب دیکھیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، ہم اس سبق میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا زوالی فرق معلوم کرنے کی مشق کریں گے کہ ایک جگہ سے ہمیں دوسرے جگہ کا زوالی فرق کیسے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کا زوالی فرق معلوم کریں گے کہ ایک جگہ سے ہم دوسری جگہ کا اگر زوالی فرق نکالنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے نکلے گا۔ جیسے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں جگہوں کا طول بلد لیں، جہاں کا زوالی فرق نکالنا چاہ رہے ہیں وہاں کا، اور جس جگہ کا فرق نکالنا چاہ رہے ہیں وہاں کا، جہاں کا زوال ہم کو معلوم ہے وہاں کا، اور جس جگہ کا ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اس جگہ کا، دونوں جگہ کا ہم طول بلد معلوم کریں۔ اب جیسے ہم فرض کریں کہ کسی جگہ کا طول بلد 82 درجہ ہے اور دوسری جگہ کا طول بلد کتنا ہے، 80 درجہ ہے، تو جس جگہ 82 درجہ ہے اور جس جگہ 80 درجہ ہے، دونوں جگہوں میں 2 درجے کا فرق آیا، اور ہم کو پتہ ہے کہ سورج 1 درجہ کتنے منٹ میں طے کرتا ہے، 4 منٹ میں، تو 2 درجے کتنے دیر میں طے کرے گا، 8 منٹ میں۔ تو اب دونوں مقام میں جو فرق آیا وہ کتنا، 8 منٹ کا فرق آیا، کہ ایک جگہ زوال جو ہوگا وہ 8 منٹ پہلے ہوگا اور دوسری جگہ جو زوال ہوگا وہ 8 منٹ کے بعد ہوگا، کیونکہ دونوں جگہوں میں 2 درجے کا فرق ہو رہا ہے، اور سورج جو ہے یہ 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرتا ہے، لہٰذا 2 درجے 8 منٹ میں طے کرے گا اور دونوں جگہ کا جو فرق ہوگا وہ 8 منٹ کا ہوگا۔ تو یہ تو ہم نے زبانی حل کر لیا۔ اب آئیے اس کو ہم کیلکولیٹر کے فارمولے سے حل کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کیلکولیٹر کے فارمولے میں ہم سب سے پہلے بریکٹ اوپن کریں گے اور سب سے پہلے وہ مقام ہم لکھیں گے کہ جہاں کا زوالی فرق ہم کو معلوم ہے۔ جیسے فرض کیا ہم نے کہ کسی جگہ کا طول بلد ہے 80 درجہ، یہ درجے کا نشان، اور 35 دقیقہ، یہ ہے ایک جگہ کا طول بلد، اور دوسری جگہ کا طول بلد ہم لیتے ہیں 77 درجہ، تو ہم اس میں سے مائنس کریں گے 77 درجہ اور مثلاً 14 دقیقہ۔ اب اس کو لے کر کے ہم تقسیم کر دیں گے 15 پر، تو یہ کیلکولیٹر کا فارمولہ رہے گا کہ ہم 80 درجہ 35 دقیقہ سے مائنس کریں گے 77 درجہ اور 14 دقیقہ، اور اس کو ہم تقسیم کریں گے 15 پر۔ تو دیکھیں ہم کیلکولیٹر سے اس کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا فرق آتا ہے۔
80 درجہ 35 دقیقہ سے ہم نے مائنس کیا 77 درجہ اور 14 دقیقہ. اب دونوں جگہ کا جو فرق آیا وہ ہمارے پاس آیا 0 گھنٹہ 13 منٹ اور 24 سیکنڈ. 0 گھنٹہ 13 منٹ اور 24 سیکنڈ. اور یہ جو ہمارے پاس زوالی فرق آیا ہے کیلکولیٹر میں، تو اس میں شروع میں مائنس نہیں لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 77 درجے والا مقام ہے نتیجے میں مائنس نہیں آیا. تو اب اس 77 درجے والے مقام پر جو ہے یہ 13 منٹ اور 24 سیکنڈ کے بعد زوال ہوگا. یہاں جتنے بج کر کے جتنے منٹ پر زوال ہو رہا ہے اس کے 13 منٹ 24 سیکنڈ کے بعد زوال ہوگا. مثلا ہم نے فرض کیا کہ پہلے مقام پر 12 بجے زوال ہو رہا ہے، تو دوسری جگہ جو ہوگا یہ 12 بج کر کے 24 منٹ اور 13 سیکنڈ پر 12 بج کر کے 13 منٹ 12 بج کر کے 13 منٹ اور 24 سیکنڈ پر زوال ہوگا یہ دوسرے مقام پر. اسی طرح اچھا ہم اس میں یہ بھی غور کریں گے کہ کون سا مقام مشرق میں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورج جو ہے مشرق سے مغرب کی طرف چل رہا ہے. تو جس کا طول بلد زیادہ ہوگا وہ جانب مشرق ہوگا، کیونکہ ہم گرین وچ سے مشرق کی طرف پیمائش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. گرین وچ سے یہ 10 درجہ پھر 20 درجہ پھر 30 درجہ دھیرے دھیرے 80 درجہ. تو 80 درجہ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہوگا، اور اس کے پہلے جو ہے 77 درجہ ہوگا. تو یہ 77 درجہ یہ مغربی علاقہ ہوگا، اور یہ 80 درجہ جو ہے یہ اس سے شرق میں ہوگا. تو 80 درجے پر زوال پہلے ہوگا اور یہ 77 درجے پر زوال بعد میں ہوگا. اسی طرح اگر ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کا زوال نکالنا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک سے کسی دوسرے ملک میں، ہمارے شہر سے کسی دوسرے ملک کے کسی شہر میں زوال کتنی تاخیر سے ہو رہا ہے. تو مثلا ہم فرض کریں کہ ہمارا جو طول بلد ہے جہاں پر میں اس ٹائم موجود ہوں، یہ ہمارا طول بلد ہے 82 درجہ اور 39 دقیقہ. اب ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے اور مکہ شریف کے زوال میں کتنا فرق آتا ہے. تو مکہ شریف ہمارا دوسرے ملک میں ہے، تو ہم جب وہاں کا زوالی فرق معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ہم وہی قاعدہ استعمال کریں گے. تو ہم استعمال کریں گے، اب اس کے بعد میں ہم لکھیں گے مکہ شریف کا جو طول بلد ہے 39 درجہ اور 34 دقیقہ. اب اس کو ہم تقسیم کریں گے 15 پر. تو اب دیکھیے کتنا فرق آتا ہے. کیلکولیٹر سے ہم اس کو حل کرتے ہیں. 82 درجہ 39 دقیقہ مائنس 39 درجہ 34 دقیقہ. اور تقسیم ہم نے کیا 15 پر. تو فرق آیا 2 گھنٹے 52 منٹ اور 20 سیکنڈ. 2 گھنٹے 52 منٹ اور 20 سیکنڈ. یعنی اگر ہمارے یہاں زوال ہو رہا ہے 12 بجے، تو جب ہماری گھڑی کے اعتبار سے ہمارے یہاں جو ہندوستان میں گھڑیاں رائج ہیں GMT +53 والی 5.3، تو ان گھڑیوں کے اعتبار سے 5.30، ان گھڑیوں کے اعتبار سے جو ہے جب 2:52 منٹ اور 20 سیکنڈ ہو جائیں گے، اس وقت مدینہ شریف میں مکہ شریف میں زوال کا وقت ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں سے فرق آ رہا ہے وہاں کا 2 گھنٹے 52 منٹ اور 20 سیکنڈ. تو یہ تو ہوا ہماری اپنی گھڑی کے اعتبار سے. لیکن اگر ہم وہاں کی گھڑی کے اعتبار سے نکالنا چاہیں تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ اگر ہم وہاں کی گھڑی کے اعتبار سے نکالنا چاہیں تو اس میں ہم تھوڑا سا اسی فارمولے میں تبدیلی کریں گے. اور وہ تبدیلی کیا ہوگی، ہم اپنا طول بلد لکھیں گے 82 درجہ 39 دقیقہ مائنس 39 درجہ 34 دقیقہ تقسیم 15. اب اسی کے بعد میں ہم پھر یہ فارمولہ استعمال کریں گے مائنس، اب دونوں جگہ کی گھڑیاں ہم لکھیں گے
5.5 یہ ہندوستان کی گھڑی ہے، 5.5 یعنی 5 گھنٹے 30 منٹ۔ اب اس میں سے ہم مائنس کر دیں گے سعودی کی جو گھڑی ہے یعنی 3 گھنٹے، اب برابر۔ تو اب دیکھیے کیا وقت نکل کر کے آتا ہے، 82 درجہ 39 دقیقہ مائنس 39 درجہ 34 دقیقہ بریکٹ بند تقسیم 15 پھر مائنس بریکٹ اوپن 5 درجہ 30 دقیقہ۔ میں نے یہاں پر 5.5 لکھا ہے، اگر آپ چاہیں تو کیلکولیٹر میں 5 درجہ 30 دقیقہ بھی لکھ سکتے ہیں، 5 گھنٹہ 30 منٹ، اور اگر چاہیں تو 5.5 بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ اب اس میں سے ہم مائنس کریں گے 3، بریکٹ بند 22 منٹ اور 20 سیکنڈ کا فرق آیا۔ اب اس میں ہم کو درجے کا نشان نہیں لگانا ہے کیونکہ جس کو ہم نے اعشاری نظام میں لکھ دیا ہے، 5.5 لکھا ہے اعشاری نظام میں ہے، اور اگر ہم اس کو ستینی نظام میں لکھتے تو پھر ہم 5 درجہ اور 30 دقیقہ لکھتے۔ تو اب دیکھیے فرق آیا 0 گھنٹہ 22 منٹ اور 20 سیکنڈ، 0 گھنٹہ 22 منٹ اور 20 سیکنڈ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہندوستان میں جو ہماری گھڑیاں رائج ہیں ان میں 12 بجے زوال ہو رہا ہے ہمارے شہر کے اعتبار سے، تو مکے میں جو گھڑیاں رائج ہیں جن کو گرینوچ سے 3 گھنٹے آگے بڑھایا گیا ہے، ان گھڑیوں کے اعتبار سے جب 12:22 منٹ اور 20 سیکنڈ ہوں گے تب وہاں زوال ہوگا، ان گھڑیوں کے اعتبار سے۔ تو یہ ہے ہم دونوں گھڑیوں میں موازنہ کرتے ہوئے کہ ہماری گھڑی اور ان کی گھڑی میں اگر 12 کے حساب سے دیکھا جائے تو ہماری گھڑی میں اگر 12 بجے زوال ہو رہا ہے تو ان کی گھڑی میں کئے بجے زوال ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ نکل کر کے آتا ہے کہ 12:22 منٹ اور 20 سیکنڈ پر ان کے یہاں زوال ہوگا۔ تو یہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا زوالی فرق معلوم کرنے کا قاعدہ، جس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اب دیکھیے یہ کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر دیا ہوا ہے، اور امید ہے کہ آپ کے پاس کتاب موجود ہوگی۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے، اگر آپ نے ابھی تک ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے تو آپ اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پھر اس کے مطابق اس کو حل کریں۔ اب آگے دیکھیے مشق دی ہوئی ہے 2.3 اور یہ زوالی فرق معلوم کرنے کی مشق ہے۔ آپ اس مشق کو بھی حل کریں اگر علم توقیت میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو، کیونکہ بغیر محنت کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے، اور یہ علم بھی ایسا ہے کہ اس میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم محنت کریں گے اور اس کی مشقیں حل کریں گے، صرف درس سن لینے سے ہمیں علم نہیں آ جاتا، جب ہم خود اس کی مشق کرتے ہیں، اس کی کوشش کرتے ہیں، تب ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے کتاب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشقیں کرنا بھی ضروری ہے۔ اب آگے صفحہ نمبر 12 پر دیکھیے، زوالی فرق تمام اوقات نماز اور سارے سال کے لیے قابل عمل ہونا ضروری نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم جو فرق نکالتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے 80 درجہ اور 77 درجے کا جو فرق نکالا، یہ تقریباً 13 منٹ کا فرق آیا تھا۔ تو کیا یہ 13 منٹ کا فرق تمام نمازوں کے لیے کافی ہے کہ ہم ختم سحری میں بھی 13 منٹ کا فرق رکھیں، طلوع آفتاب میں بھی 13 منٹ کا فرق رکھیں، طلوع غروب آفتاب میں بھی 13 منٹ کا فرق رکھیں، عشاء میں بھی 13 ہی منٹ کا فرق رکھیں؟ تو کیا یہ 13 منٹ کا وقت تمام نمازوں کے لیے کافی ہے؟ تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اوقات، یہ فرق جو ہے یہ تمام اوقات میں کافی نہیں ہے، بلکہ یہ فرق جو ہے صرف اور صرف زوال میں کافی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر نمازوں میں یہی فرق برقرار رکھنا یہ بالکل غلط ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ لکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے زوالی فرق معلوم کیا، ابھی میں انشاءاللہ اس کو بورڈ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کہتے ہیں ابھی جو ہم نے زوالی فرق معلوم کیا، تو یہ فرق زوال کے علاوہ دیگر اوقات نماز کے لیے ہرگز درست نہ ہوگا۔ کیوں درست نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر کی جو پیمائش کی جاتی ہے وہ 2 طرح سے کی جاتی ہے۔
ایک پیمائش ہوتی ہے کہ وہ خط استوا سے شمالاً یا جنوباً کتنی دوری پر واقع ہے، اور دوسری جو پیمائش کی جاتی ہے وہ پیمائش ہوتی ہے کہ وہ مقام اور وہ شہر گرین وچ سے شرقاً یا غرباً کتنی دوری پر واقع ہے۔ تو گرین وچ سے جو پیمائش ہوتی ہے وہ شرقاً غرباً ہوتی ہے، اور جو خط استوا سے پیمائش ہوتی ہے وہ شمالاً جنوباً ہوتی ہے، اور خط استوا سے جو پیمائش کی جاتی ہے اسے عرض بلد کہتے ہیں، اور گرین وچ سے جو پیمائش کی جاتی ہے اسے طول بلد کہتے ہیں۔ تو زوال میں جو ہوتا ہے یہ صرف ہمیں طول بلد درکار ہوتا ہے، عرض بلد درکار نہیں ہوتا، اس لیے زوال کا فرق جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ پورے سال ہر دن یکساں رہتا ہے، اور عرض بلد کے اعتبار سے طلوع و غروب وغیرہ کے اوقات میں جو فرق آتا ہے وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ مفتی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ توضیح التوقیت صفحہ نمبر 1516 پر نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دو مقامات کے عرض البلد یکساں ہوں، دونوں مقام ایک ہی عرض بلد پر واقع ہوں، مثلاً بریلی شریف 28 درجہ عرض بلد پر واقع ہے، اور دوسرا مقام کوئی بھی ہو، وہ چاہے بریلی شریف سے چاہے جتنی دور ہو، چاہے وہ اسی شہر کا ہو یا اسی ملک کا ہو یا کسی دوسرے ملک کا ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر وہ 28 ہی درجہ عرض بلد پر واقع ہے تو اوقات میں ہمیشہ یکساں فرق آئے گا، کبھی کمی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر بریلی شریف سے فرض کیجئے وہاں کا فرق جو ہے وہ 10 منٹ کا آ رہا ہے تو تمام نمازوں میں یکساں ہی فرق رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں ایک ہی عرض بلد پر واقع ہیں۔ تو جب دونوں مقام ایک ہی عرض بلد پر واقع ہوں تو فرق جو ہوتا ہے وہ طول بلد کے مختلف ہونے سے ہوتا ہے، اور عرض تو ان کا مختلف ہی نہیں ہو رہا ہے، اس لیے وہاں پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ اگر دو مقامات کے عرض البلد یکساں ہوں تو نصف النہار والا فرق رہنا، تو جو فرق نصف النہار کا ہوگا وہی طلوع و غروب کے وقت بھی ہوگا، وہی صبح عشاء وغیرہ کا بھی ہوگا، لیکن اگر عرض البلد یکساں نہ ہوں، مختلف ہوں، تو نصف النہار والا فرق رہنا ضروری نہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ بریلی شریف یہ 28 درجہ عرض بلد پر واقع ہے، اور لکھنؤ کیا ہے؟ یہ 26 درجہ عرض بلد پر واقع ہے۔ تو لکھنؤ 26 درجے پر ہے اور بریلی شریف 28 درجے پر ہے، تو اگر مثلا بریلی شریف سے لکھنؤ کا فرق جو زوال کا آ رہا ہے وہی فرق کیا ہو تمام اوقات میں رہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عرض بلد بدل رہے ہیں، اور زوال کے علاوہ جتنے بھی اوقات نکالے جاتے ہیں وہ چاہے طلوع کے اوقات ہوں، چاہے غروب کے اوقات ہوں، صبح صادق کے اوقات ہوں، عشاء کے اوقات ہوں، وہ کوئی بھی وقت ہو، تمام نمازوں کے اوقات میں طول بلد کے ساتھ ساتھ عرض بلد کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، عرض بلد بھی استعمال ہوتا ہے دیگر نمازوں کے اوقات نکالنے میں، برخلاف زوال کے یہاں صرف ہمیں طول بلد درکار ہوتا ہے، عرض بلد کے ہمیں یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جب عرض البلد یکساں ہوں گے تو ہمیشہ ایک ہی فرق چلتا رہے گا تمام نمازوں میں، لیکن اگر عرض بلد مختلف ہوئے تو فرق جو ہے گھٹ بڑھ سکتا ہے۔ اسی کو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لیکن اگر عرض البلد مختلف ہوں تو نصف النہار والا فرق رہنا ضروری نہیں، ممکن ہے کہ نصف النہار میں مثلا 20 منٹ کا فرق ہو زوال کے وقت، تو طلوع یا صبح میں 30 منٹ اور غروب یا عشاء میں صرف 10 ہی منٹ کا فرق ہو، یا بالعکس کہ طلوع و صبح صادق کا فرق 10 منٹ ہو اور نصف النہار کا 20 منٹ اور غروب و عشاء میں 30 منٹ، تو یہ فرق جو ہے گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ لہذا عوام میں جو مشہور ہے کہ ایک جگہ کی جنتری کو استعمال کرتے ہوئے، ایک جگہ کے اوقات کو استعمال کرتے ہوئے تمام نمازوں کے لیے ایک انہوں نے قاعدہ بنا رکھا ہے کہ ہم اتنے منٹ فلاں جگہ سے فلاں جگہ کے لیے بڑھائیں گے، اور تمام نمازوں میں تمام اوقات میں وہ وہی وقت استعمال کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ایک جگہ کا وقت دوسری جگہ کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو فرق نکل رہا ہے وہ بھی ہر جگہ کے لیے، دونوں جگہ کے لیے ہر نماز میں ہر وقت میں کافی نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عام جنتریوں کا یہ جو طریقہ ہے کہ تفاضل نوروز کہتے ہیں 21 مارچ کو، تفاضل نوروز 21 مارچ کا دیتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک
کہ سحری اور افطار کا نقشہ اس شہر کا لکھ کر دے دیتے ہیں کہ دیگر بلاد کے لیے تفاضل وقت نوروز میں دیا گیا ہے اسی قدر بڑھا لیں یا گھٹا لیں، یہ بالکل غلط ہے اور لوگوں کو غلط راہ دکھانا ہے۔ لکھتے ہیں اولاً عموماً جنتریوں کے اوقات ہی غلط ہوتے ہیں، جنتریاں جو چھپتی ہیں اس میں بہت ساری جنتریاں آپ کو ایسی ملیں گی کہ اس کے اوقات ہی غلط ہوتے ہیں، اور بعض میں اگر صحیح بھی ہوں تو ہرگز بلاد مختلفۃ الارض کے لیے، یعنی ان شہروں کے لیے جن کے عرض بلد مختلف ہیں، صرف تفاضل طول کم و بیش کرنے سے سحری اور افطار کے صحیح اوقات حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، کہ ایک ہی فرق آپ ہر جگہ پر ملحوظ رکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کو بورڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہماری دنیا ہے جسے ہم اس سے پہلے بھی بنا کر کے سمجھ چکے ہیں، اور یہ اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ شمال کا حصہ ہوتا ہے، یہ حصہ ہمیشہ شمال کا حصہ کہلاتا ہے، اور اس کے برخلاف بالکل برعکس یہ حصہ جنوب کا ہوتا ہے۔ اب شمال ادھر ہوا، جنوب ادھر ہوا، تو مشرق ادھر ہوگا، اور یہ مغرب۔ تو یہ حصہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ شمالی حصہ ہوتا ہے، اوپر کا حصہ ہمیشہ شمالی حصہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح موبائل وغیرہ میں بھی جو میپ پڑا ہوتا ہے تو اس میں اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شمالی ہوتا ہے، اس لیے آپ میپ کو کبھی کھولیں اور اگر دیکھیں کہ اس میں جہت صحیح نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑا سا ایسے گھما دیجئے، انگلی رکھ کر کے اسکرین پر ایسے گھما دیجئے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہیں پر ایک کمپاس بن کر کے آ جائے گا۔ وہ کمپاس آپ کو یہ دکھانے لگتا ہے کہ آپ کی جہت صحیح نہیں رہ گئی ہے، جو حصہ آپ کے موبائل میں اوپر ہونا چاہیے تھا وہ اوپر نہیں رہ گیا ہے، اس کو صحیح کیجئے۔ پھر آپ جب کمپاس پر انگلی رکھ دیں گے تو اس کی جو لال سوئی ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف آ جائے گی، اور وہ بتا دے گی کہ اب شمال جو ہے ادھر ہو گیا ہے اوپر کی طرف، اور پھر وہ کمپاس غائب ہو جائے گا، وہ اسکرین پر آپ کے موجود نہیں رہے گا۔ تو یہ اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ شمالی حصہ ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک خط شرقاً غرباً فرض کیا گیا، اور اس خط کو کیا کہا جاتا ہے؟ خط استوا۔ یہ خط استوا کہلاتا ہے، اور سورج اس خط استوا پر سال بھر میں 2 بار آتا ہے۔ ایک بار آتا ہے 21 مارچ کو، اور دوبارہ آتا ہے 23 ستمبر کو۔ اس خط استوا پر سورج آتا ہے 21 مارچ اور 23 ستمبر۔ تو یہ 21 مارچ اور 23 ستمبر یہ دونوں دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس دن پوری دنیا میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے تقریباً۔ اور 21 مارچ کے بعد سورج جانب شمال بڑھنا شروع کرتا ہے اس طرف، اور میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ 23 درجے 26 دقیقے تک ادھر آتا ہے، 23 درجے اور 26 دقیقے تک سورج جانب شمال بڑھتا ہے۔ اب سورج جدھر بڑھ رہا ہوگا ادھر کے دن بڑے ہوتے چلے جائیں گے، ادھر کے دن بڑے ہوں گے، سورج جس دنیا میں موجود ہوگا، اگر وہ شمالی دنیا میں موجود ہے تو شمالی دنیا کے دن بڑے ہوں گے، جنوبی دنیا کے دن چھوٹے ہوں گے، اور اگر سورج جانب جنوب موجود ہے جیسے ہمارے یہاں سردیوں میں ہوتا ہے تو اس وقت جنوبی دنیا کے دن بڑے ہوں گے اور شمالی دنیا کے دن چھوٹے ہوں گے۔ سورج یہاں بھی 23 درجے اور 26 دقیقے تک آتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ تو سورج جس دنیا میں موجود ہوگا اس دنیا کے دن بڑے ہوتے ہیں، شمالی دنیا میں ہے تو شمالی دنیا کے دن بڑے ہوں گے، جنوبی دنیا میں ہے تو جنوبی دنیا کے دن بڑے ہوں گے، اور پھر آپ جتنا شمال کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے دن اتنے ہی بڑے ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا بڑا دن یہاں ہوگا اگر آپ یہاں آ جائیں تو اس سے زیادہ بڑا دن وہاں ہو جائے گا، پھر آپ یہاں آ جائیں گے تو اس سے زیادہ بڑا دن وہاں ہو جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے جب آپ یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر 6 مہینے کا دن اس وقت موجود ہوتا ہے جب سورج شمالی دنیا کا سفر کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پر رات موجود ہوتی ہے 6 مہینے کی، کیونکہ سورج اس سے دور ہے۔ اور پھر جب جنوبی دنیا میں سورج آتا ہے تو اب جتنا بھی آپ جنوب کی طرف بڑھتے رہیں گے دن اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب جب یہاں بالکل جنوب میں آ جائیں گے تو یہاں پر اس ٹائم 6 مہینے کا دن موجود ہوگا، اور یہاں پر اس ٹائم 6 مہینے کی رات موجود ہوگی۔ تو اب جب سورج شمال میں ہے تو جتنا آپ بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی دن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔
تو اب آپ فرض کیجئے کہ آپ یہاں 23 درجے 26 دقیقے پر ہیں، اور پھر کوئی ملک شہر یہاں 23 درجے 26 دقیقے پر نہیں، بلکہ یہ تو طول میں مساوات ہوئی۔ اب اگر کوئی شہر اسی میں بالکل ہو تو اس کا دیکھیے عرض نہیں بدلا، یہ 23 درجے 26 دقیقے پر میں نے لائن کھینچی ہے، تو جو شہر اس لائن پر واقع ہوں گے ان کا عرض نہیں بدلے گا، کیونکہ یہ لائن 23 درجے 26 دقیقے ہم کو دکھا رہی ہے۔ طول بدل سکتا ہے کہ جو یہاں ہے وہ مغرب کی طرف بڑھ گیا، اس کا طول بلد کم ہوگا، جو یہاں ہے اس کا طول بلد اور کم ہوگا، جو یہاں ہے اس کا طول بلد بڑھ جائے گا، تو طول بدل سکتا ہے۔ تو عرض میں تبدیلی نہیں ہوئی، طول میں تبدیلی ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں جو ہوگا ایک ہی فرق لینا کافی ہوگا، کیونکہ اس لائن پر سب کے لیے دن اتنا ہی بڑا ہوگا، کہیں پر کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ادھر بڑھ جاتے ہیں تو اب دیکھیے یہ مقام اسی کے بالکل سامنے ہے، تو پتہ چلا کہ طول بلد برابر ہے لیکن عرض میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ خط استوا سے زیادہ دور ہو رہا ہے، یہ خط استوا ہے اور خط استوا سے یہ مقام زیادہ دور ہو رہا ہے، تو عرض میں اختلاف ہوا۔ اب عرض میں اختلاف ہوا تو دن بڑھے گا، دن سورج شمالی دنیا میں موجود ہے، اور جب شمالی دنیا میں موجود ہے تو اختلاف وہ دن بڑھ جائے گا، اور جب دن بڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ طلوع پہلے ہوگا، غروب بعد میں ہوگا، بھلے ہی اتنے ہی عرض بلد پر واقع ہے، یہ طول بلد پر واقع ہے۔ تو اب دن میں طلوع پہلے ہوگا اس مقام کی نسبت سے، اور غروب کیا ہوگا؟ بعد میں ہوگا اس مقام کی نسبت سے۔ تو سورج جہاں موجود ہوتا ہے جس دنیا میں، اس کے عرض بلد جتنے بھی بڑھتے چلے جائیں گے دن میں اسی مقدار اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب یہاں پر جو ہوتا ہے وہ 6 مہینے کا دن موجود ہوتا ہے، 6 مہینے تک مسلسل رات ہی نہیں ہوتی۔ بہت سارے مقامات وہ ہوتے ہیں کہ 2 مہینے کا دن، بہت سارے مقامات وہ ہوتے ہیں کہ 1 مہینے کا دن وہاں موجود ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جب عرض مختلف ہوتے رہیں گے تو اختلاف بڑھتا چلا جائے گا، دن کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور جب دن کی مقدار میں اضافہ ہوگا تو وہی طول بلد لینا، وہی عرض بلد وہی فرق لے لینا یہ کافی نہیں ہوگا کہ تمام نمازوں میں ایک ہی فرق لے کر کے ہم روزہ اور نماز کا اہتمام کریں، یہ بالکل غلط راہ دکھانا ہے۔ اس سے ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری نمازیں وغیرہ ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ سمجھا کہ جو زوالی فرق لے کر کے ہر جگہ کی جنتریاں بنا دی جاتی ہیں، اس طرح کی جنتریاں بھی بنانا درست نہیں ہے۔ اب آئیے ہم اس کو ذرا اور تھوڑا سا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ زوالی فرق ہر جگہ یکساں اور تمام اوقات میں، تمام موسم میں یکساں کیوں نہیں رہتا ہے۔ دیکھیے ہم نے یہ خط استوا فرض کیا ہے، اور پھر اس کے آس پاس یہ جو لائنیں ہیں یہ عرض بلد دکھاتی ہیں۔ اب اس لائن پر جتنے بھی مقامات ہوں گے ان سب کا عرض بلد یکساں ہوگا۔ جیسے فرض کیجئے کہ ہم نے اس کو 20 درجے پر فرض کیا ہے، یا 15 درجے پر فرض کیجئے، 15 درجہ پھر 30 درجہ، تو ہم اس کو 20 درجے پر فرض کر لیتے ہیں۔ تو یہ خط ہم نے 20 درجے پر فرض کیا، تو یہ جو خط ہم نے 20 درجے پر فرض کیا ہے، اب اس خط پر جتنے بھی مقامات واقع ہوں گے وہ سب کے سب، ان سب کا عرض بلد یکساں ہوگا، یعنی 20 درجہ شمالی۔ اور اسی طرح اس خط پر یہ جو اس طرف خط فرض کیے گئے، اس کو بھی ہم اگر 20 درجے پر مان لیں تو اس خط پر جتنے بھی مقامات واقع ہوں گے ان سب کا عرض بلد ہوگا 20 درجہ جنوبی۔ تو ان سب کا جو عرض بلد یکساں ہے تو ان میں زوالی فرق ہمیشہ یکساں رہے گا، اور اس خط پر جتنے مقامات ہوں گے اس میں دن اور رات اس دن کے حساب سے، اسی حساب سے چلیں گے کہ جتنا بڑا دن، مثلا فرض کیجئے کہ اکتوبر میں، یہ تو خط استوا ہے، یہاں پر فرض کر لیتے ہیں کہ اکتوبر میں جتنا بڑا دن یہاں ہوگا اتنا بڑا یہاں ہوگا، اتنا بڑا یہاں ہوگا، اتنا بڑا یہاں ہوگا۔ لیکن اسی کے سامنے جو دوسرا مقام ہے جس کو ہم 30 درجے پر فرض کر رہے ہیں، اس کو ہم نے 40 درجے پر فرض کر رہے ہیں، اس کو ہم نے 20 درجے پر فرض کیا، اس کو 40 درجے پر،
تو اس پر جو مقام ہوگا اس کے مقابلے میں اس کا دن بڑھ جائے گا۔ حالانکہ اگر شرقاً غرباً آپ دیکھیں تو یہ برابر ہو رہا ہے۔ آئیے ہم یہاں پر فرض کرتے ہیں ایک خط، اور یہ خط ہم نے فرض کیا اور اس کو ہم مانتے ہیں کہ گرینوچ مثلاً یہاں پر ہے، یہ گرینوچ ہے یہاں پر۔ اب اس مقام گرینوچ سے جتنی دوری اس مقام کی ہے اتنی ہی دوری اس مقام کی بھی ہو رہی ہے، جتنی دوری اس مقام کی اتنی ہی دوری اس مقام کی۔ تو پتہ چلا کہ گرینوچ سے جب دوری برابر ہو تو دونوں کا طول بلد یکساں ہے۔ اگر اس کا ہم طول بلد فرض کر لیں کہ 50 درجے ہے تو اس کا بھی طول بلد کیا ہوگا؟ 50 درجے ہوگا۔ اور جب دونوں کا طول بلد یکساں ہے تو 50 درجے پر جتنے بج کر کے جتنے منٹ پر زوال یہاں ہوگا اور وہی زوال یہاں پر بھی ہوگا کر کے، تو دونوں کا زوال برابر ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اب دیکھیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، زوال میں 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہے۔ جتنے بجے زوال یہاں ہو رہا ہے اتنے ہی بج کر کے اتنے ہی منٹ پر زوال یہاں ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دن یہاں بڑا ہو رہا ہے کیونکہ یہ جانب شمال بڑھ گیا، اور جب یہ جانب شمال بڑھ گیا تو دن یہاں پر آ کر کے مزید اضافی ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو جب دن یہاں بڑا ہوا تو یہ بڑا کہاں سے ہوا؟ اب اس کا فرق جو آیا وہ طلوع اور غروب ہی میں تو آیا۔ تو جب طلوع اور غروب میں فرق آیا تو پتہ چلا کہ زوال میں کوئی فرق نہیں رہا اور طلوع غروب میں فرق آ گیا۔ تو جب طلوع غروب میں فرق آیا تو جب زوال میں کوئی فرق نہیں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام اوقات میں فرق یکساں رہتا، کہ جب یہاں زوال میں کوئی فرق نہیں ہے تو طلوع میں بھی کوئی فرق نہ ہوتا، غروب میں بھی کوئی فرق نہ ہوتا، صبح صادق میں اور عشاء میں بھی کوئی فرق نہ ہوتا۔ لیکن دن بڑھ رہا ہے یہاں پر آ کر کے، تو اب یہاں فرق ہوگا، حالانکہ زوال میں کوئی فرق نہیں، لیکن طلوع اور غروب میں فرق پڑے گا، صبح اور عشاء میں فرق پڑے گا، عصر میں فرق پڑے گا، تو تمام اوقات میں یہاں پر آ کر کے فرق واقع ہو جائے گا۔ تو عرض بلد کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے۔ ہم طول بلد میں کیا کرتے ہیں، زوال میں کیا کرتے ہیں، صرف طول بلد کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور جب ہم طول بلد کا اعتبار کرتے ہیں تو طول بلد کے اعتبار سے ایک مقام پر جتنے بج کر کے جتنے منٹ پر زوال ہوا ہے دوسرے مقام پر بھی اتنے ہی بج کر کے اتنے منٹ پر زوال ہوگا، لیکن عرض بلد اگر یکساں ہوں تو پھر کوئی فرق نہیں ہوگا تمام اوقات میں، اور اگر عرض بلد یکساں نہ ہوں، مختلف ہوں، کہ ایک کا عرض کچھ ہو دوسرے کا عرض کچھ ہو، تو پھر دونوں میں فرق پڑ جاتا ہے طلوع و غروب وغیرہ کے اوقات میں۔ تو اسی لیے علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ وہ ایک فرق کو لے کر کے تمام سال کے لیے اور تمام اوقات کے لیے تمام نمازوں کے لیے اسی فرق کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اسی فرق کے اعتبار سے اپنے یہاں کے اوقات لیتے ہیں، تو یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ عوام کو غلط راہ دکھانا ہے۔ سب سے بڑا جو اتفاق ہوتا ہے وہ رمضان وغیرہ میں، کہ رمضان وغیرہ میں ہر کس و ناکس سحری اور افطار کے ٹائم ٹیبل تیار کرتا ہے، نقشے تیار کرتا ہے، اور پھر اس کو اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، پرچار کے لیے، اس کے اشتہار کے لیے انہیں شائع کرتا ہے، اور شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اور ان نقشوں کو تیار کیسے کیا جاتا ہے کہ ایک مقام کی جنتری اس کو حاصل ہو گئی، ایک مقام کے اوقات اسے حاصل ہوئے، اب اسی مقام میں چند منٹ کا اضافہ کر کے یا چند منٹ کی کمی کر کے سحری میں بھی وقت دے دیا اور افطاری میں بھی وقت دے دیا، حالانکہ یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تو یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ جتنے منٹ کا اضافہ یا کمی سحری کے اوقات میں کی گئی ہے اتنے ہی منٹ کا اضافہ یا اتنے ہی منٹ کی کمی افطار کے وقت میں ہو، ایسا قطعاً درست نہیں ہے، اور اس سے لوگوں کے نماز و روزہ کو برباد کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ تاج التوقیت میں لکھا ہے کہ رمضان میں تو ہر عالم اور ہر جاہل، اخبار والے، جنتری والے، یہ سب کے سب اخبار والے، جنتری والے، یہ سب کے سب کیا کرتے ہیں، نقشے شائع کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صبح صادق کے بعد تک سحری کھلاتے رہتے ہیں، اور افطار میں ابھی وقت باقی ہوتا ہے کہ لوگوں کا روزہ افطار کروا دیتے ہیں،
اور ان کے نماز و روزہ کے فساد کا سبب بنتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں اوقات کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم ایک فرق لے کر کے تمام اوقات میں وہی فرق شامل کر دیں، ہرگز ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی کہ زوالی فرق ہمیشہ ہر موسم میں اور ہر مقام کے لیے یکساں نہیں رہتا۔ اب آئیے یہاں پر ہم آپ کو ایک بہت اچھی اور بہت دلچسپ بات بتانے جا رہے ہیں کہ دیکھیے اوقات میں ایک دوسرے کا کس طرح سے تناسب ہوتا ہے، کس طرح ایک دوسرے سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بہار شریعت پڑھیں تو آپ نے بہار شریعت میں پڑھا ہوگا کہ جتنا وقت صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کا ہوتا ہے، جتنے گھنٹے جتنے منٹ، اتنا ہی وقت غروب آفتاب سے لے کر کے عشاء تک کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جتنا وقت آپ نے ابھی باب نصف النہار میں پڑھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے زوال آفتاب تک جتنا وقت ہوتا ہے، اتنا ہی زوال آفتاب سے لے کر کے غروب تک کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ زوال آفتاب جو ہے نصف النہار حقیقی جو ہے یہ دونوں کے نصف کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا کہ صبح صادق سے لے کر کے جتنا وقت ظہوہ کبریٰ تک ہوتا ہے، اتنا ہی وقت جو ہے ظہوہ کبریٰ سے لے کر کے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ظہوہ کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق اور غروب آفتاب کے نصف کو۔ اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک بہت دلچسپ مرحلہ آتا ہے، اور وہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کچھ اوقات حاصل ہو جائیں تو ان کی مدد سے آپ دیگر اوقات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے ہم اس کو بورڈ پر سمجھتے ہیں۔ صبح صادق، پھر اس کے بعد طلوع، اس کے بعد یہ ظہوہ کبریٰ، پھر ابتدائے ظہر، پھر اس کے بعد غروب۔ اس میں ہم عصر کا وقت نہیں دیں گے کیونکہ عصر کا قاعدہ بالکل الگ ہوتا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ عشاء۔ اب اس میں سے اگر آپ کو 3 وقت حاصل ہو جائیں تو باقی 3 اوقات آپ خود حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہم فرض کریں کہ مثلاً زوال 12:35 پر ہے اور غروب 7:05 پر ہے اور عشاء 8:45 پر ہے۔ اب آپ غور کریں، ہم جانتے ہیں ہمیں یہ 3 اوقات نکالنے ہیں۔ یہ 3 اوقات ہم کیسے نکالیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ جتنا وقت یہاں زوال کے وقت سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے، اتنا ہی وقت یہاں زوال سے طلوع آفتاب تک ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہاں سے اور یہاں تک کتنا وقت ہو رہا ہے؟ تو 12:35 سے لے کر کے اور یہاں 7:05 تک، یہ جو گھنٹے بنے ہمارے پاس، یہ 6.5 گھنٹے بنے۔ تو جب یہ ہمارے پاس 6.5 گھنٹے بنے تو ہم اس کو کیلکولیٹر کی مدد سے حل کر لیتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے۔ تو 12:35 سے ہم 6.5 گھنٹے مائنس کر دیں گے، 6 گھنٹے 30 منٹ، تو ہمارے پاس جو وقت نکل کر کے آئے گا وہ 6:05 طلوع کا وقت نکل آیا۔ ہم جانتے ہیں کہ غروب اور عشاء کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے جتنا صبح اور طلوع کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اب غروب اور عشاء کے درمیان دیکھیے 1 گھنٹہ 40 منٹ کا وقفہ ہو رہا ہے۔ اب ہم 6:05 میں 1 گھنٹہ 40 منٹ مائنس کر دیں۔ 6:05 میں ہم نے مائنس کر دیا 1 گھنٹہ 40 منٹ، تو ہمارے پاس وقت نکل کر کے آ گیا 4:25۔ یہ ہمارے پاس وقت نکل کر کے آیا 4:25۔ ہمیں صبح صادق کا وقت حاصل ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ 4:25 اور یہ غروب آفتاب، ان دونوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ کون سا وقت کہلاتا ہے؟ ظہوہ کبریٰ کا وقت کہلاتا ہے۔ تو ہم اس کو بھی حل کر لیں۔ اب وہی طریقہ جو ہم نے آپ کو زوال نکالنے کا طریقہ بتایا ہے کہ پہلے بریکٹ اوپن
फिर 4:25 और इसमें हमने प्लस किया 7:05। अब हमने इसमें बढ़ा दिया 12 घंटे और हमने इसको 2 पर तकसीम कर दिया, तो हमारे पास जो वक्त निकल करके आया वो 11:45। देखिए कितनी आसानी से सारे औकात निकल करके आ गए। हमें सिर्फ 3 औकात मालूम थे और हमने 3 औकात में क्या किया, बाकी सारे औकात निकाल लिए। अभी जो हमको मालूम हुआ था वो ये 3 औकात मालूम हुए थे। अब हम थोड़ी सी तरतीब बदल देते हैं, हम मुख्तलिफ तरतीब कर देते हैं। अब आइए देखिए, हम एक मिसाल और हल करते हैं। हमने फ़र्ज़ किया कि तुलू जो है सुबह सादिक जो है वो 3:55 पर है और उसके बाद हमने फ़र्ज़ किया कि ये ज़वाल वक्त ज़ोहर ये 11:58 पर है और उसके बाद हमने फ़र्ज़ किया कि ग़ुरूब जो है वो 6:37 पर है। ग़ुरूब 6:37। तो अब देखिए हमारी तरतीब पहली वाली मिसाल से बदल गई। अब भी अगर हम चाहें तो हम सारे औकात निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि ज़ोहर में और ग़ुरूब में जितना फ़ासला होता है उतना ही फ़ासला यहाँ ज़ोहर में और तुलू में होता है। तो हम सबसे पहले तुलू के औकात निकालते हैं। तो 6:37 से अगर हम माइनस करते हैं 11 बल्कि हम इसको 18 कर लें, 18:37 से हम अगर माइनस करते हैं 11:58 तो हमारे पास टाइम आता है 6 घंटे 39 मिनट। अब 6 घंटे 39 हम यहाँ से माइनस कर देंगे तो 6 घंटे 11:58 से हमने माइनस किया 6 घंटे 39 तो हमारे पास वक्त आया 5:19 का। ये हमारे पास वक्त आया तुलुए आफ्ताब का 5:19। अब हम देखें कि यहाँ और यहाँ जितना फ़ासला होता है, सुबह सादिक में और तुलू में जितना फ़ासला होता है उतना ही फ़ासला ग़ुरूब और इशा में होता है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कितने मिनट का फ़ासला हो रहा है। तो 5:19 से अगर हम माइनस करते हैं 3:55 तो हमें मिलता है 1 घंटा 24 मिनट। तो हम यहाँ 6:37 में 1 घंटा 24 मिनट बढ़ा दें तो टाइम कितना बनेगा, 6:37 से 7:37 और फिर इसमें हमने 24 मिनट और बढ़ाया तो हमारे पास आया 8:01 का वक्त। ये हमारे पास आया 8:01 और हम जानते हैं कि सुबह सादिक और ग़ुरूब आफ्ताब के दरमियान का जो हिस्सा होता है ये हिस्सा ज़ाहवा कुबरा कहलाता है। तो अब हम ज़ाहवा कुबरा भी निकाल सकते हैं। वही तरीक़ा जो हमने सीखा है, 3:55 प्लस 6:37 प्लस 12 ब्रैकेट बंद तक़सीम 2। अब हमारे पास ये ज़ाहवा कुबरा का वक्त निकल करके आ गया 11:16। ये वक्त निकल करके आया 11:16। तो इस तरीके से अगर हमको 3 औकात मालूम हो तो हम मज़ीद 3 औकात उन्हीं की मुनासबत से और उन्हीं की निस्बत से निकाल सकते हैं। बस ये ज़रूरी है कि हमारे पास जो वक्त निकल करके आए हैं हमें जो औकात मालूम हैं उनके दरमियान तनसीफ़ की निस्बत नहीं होनी चाहिए, निस्फियत का रिश्ता नहीं पाया जाना चाहिए। जैसे सुबह और ग़ुरूब और ज़ाहवा कुबरा अगर हमको मालूम है तो हम नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन दोनों का निस्फ़ जो है वो ज़ाहवा कुबरा होता है, लिहाजा हमारे पास वक्त निकल करके नहीं आएगा। ऐसे ही तुलू, ग़ुरूब और ज़ोहर अगर हमको मालूम है तो हम वक्त नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? इसमें भी निस्फियत का रिश्ता पाया जा रहा है। ऐसे अगर हम सुबह और इशा जानते हैं, सुबह और इशा जानते हैं और हम औकात और उसके बाद में हम ये ज़ोहर का वक्त जानते हैं और हम औकात निकालना चाहते हैं तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सुबह और ग़ुरूब का निस्फ़ भी जो होता है वो ज़ोहर ही हुआ करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि तुलू और ग़ुरूब का निस्फ़ ज़ोहर होता है, ऐसे ही सुबह और इशा का निस्फ़ भी वो ज़ोहर ही कहलाता है, ज़ोहर ही का वक्त होता है।
تو اگر یہ نسبیت والا رشتہ پایا جائے گا، نسبیت والی اس میں نسبت پائی جائے گی، تو یہ اوقات ہمارے پاس نکل کر کے نہیں آئیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ہمیں باقی اوقات معلوم ہوں 3 تو ہم سارے اوقات خود ہی نکال سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا کہ جو زوالی فرق ہوتا ہے یہ تمام اوقات میں یکساں نہیں رہتا، بلکہ عرض بلاد کے مختلف ہونے سے یہ وقت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طول زوال میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے صرف طول بلد کی، جبکہ باقی اوقات میں طول بلد کے ساتھ ساتھ ہمیں عرض بلد کی بھی ضرورت رہتی ہے، اور جتنا عرض بلد مختلف ہوتا رہے گا اتنا ہی اوقات کے فرق میں اضافہ یا کمی ہوتی رہے گی۔ تو ایک وقت کا فرق لے کر کے تمام اوقات میں وہی فرق دے دینا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، اس سے لوگوں کے نماز و روزے میں فساد واقع ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ اگر ہمیں 3 اوقات معلوم ہو جائیں تو ہم مزید 3 اوقات حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہاں ان کے درمیان میں عصر کا وقت نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عصر کا طریقہ بالکل الگ رہتا ہے، اور عصر کا جو تحقیقی قاعدہ ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا نفیس قاعدہ بیان کیا کہ وہ قاعدہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ انشاءاللہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم اس 10 روزہ کورس میں تو نہیں، لیکن پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ تحقیق کردہ اور استخراج کردہ عصر کا تحقیقی قاعدہ بھی بیان کریں گے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں آپ اس میں حاصل کرنے کی، سیکھنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ یہ 10 روزہ کورس میں آپ کو وہ سب باتیں نہیں سکھائی جا سکتی ہیں۔ یہ علم انتہائی اہم علم ہے اور بہت ہی اہم علم ہے۔ اس علم میں ہمارے بزرگوں نے کتنی محنتیں کیں، آپ نے خود سماعت فرمایا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس علم میں صرف 7 شاگرد بنائے، اور ان 7 میں سے اکثر نے اس علم سے روگردانی کی، بعض لوگوں کا انتقال ہو گیا، اور بعض لوگوں نے اس کی صعوبتوں کو اور اس کی دشواریوں کو دیکھ کر کے اس علم کو پڑھنا چھوڑ دیا، اس علم کو حاصل نہیں کیا۔ صرف اور صرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 شاگرد ایسے ہوئے جنہوں نے اس علم کے میدان کی بازی ماری، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت علامہ مفتی افضل حسین منگیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ان 2 بزرگوں نے اس علم پر کام بھی کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے اکتساب فیض بھی کیا۔ باقی اور لوگوں نے اس علم سے روگردانی کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان اس علم کا بالکل فقدان ہے، ہمارے درمیان یہ علم نہیں پایا جاتا، ہمارے مدارس میں بھی داخل نصاب نہیں ہے، اور اس علم کے جاننے والے شاید و باید کہیں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس علم کی گہرائی اور گہرائی عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ تعالی اس علم میں بہت کچھ حاصل کرنے کی سعادتیں آپ حاصل کریں گے۔ 10 روزہ کورس میں وہ سب باتیں آپ کو نہیں بتائی جا سکتی ہیں جو آگے مزید انشاءاللہ تعالی بتائی جائیں گی۔ اب آگے آپ کو کیسے حاصل کرنا ہے، پھر آگے اس کا طریقہ انشاءاللہ تعالی عرض کیا جائے گا۔